جس کا عنوان ہے اسلام اور فلسفہ، جسے آپ کے سامنے یوسف امین صاحب پیش فرمائیں گے۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ MBBS ہیں، فارماکولوجی میں MD ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پروفیسری کے فرائض انجام دے چکے ہیں، منسٹری آیوش کی کمیٹی میں بھی شامل ہیں۔ آپ کئی فورم کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر ہیں۔ یوسف امین صاحب آپ کے سامنے اسلام اور فلسفہ پر ایک کے عنوان پر روشنی ڈالیں گے۔ یوسف امین صاحب کو آواز دوں گا کہ وہ آئیں اور اس عنوان پر تبصرہ کریں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اب یہ لیکچر شروع کر رہا ہوں۔ میرے لیکچر کا عنوان ہے فلسفی اور اسلام یا فلسفہ اور اسلام۔ تو میرا پریزنٹیشن انگریزی میں ہے، لیکن میں زیادہ تر اردو میں بولوں گا، مگر جو اصطلاحیں اور ٹرمز ہیں وہ میں انگریزی کے بیچ میں استعمال کرتا رہوں گا۔ میرا ایک جو پروفیشنل تعارف تھا وہ الحمدللہ آپ نے بہت ہی جنروسٹی کے ساتھ کیا ہے۔ بس یہ کہ جو فلسفے میں میرا کام ہے اس کے تعارف بطور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں خود ہمارے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک فلسفی سائنس فورم سیٹ اپ ہوا، اس کا میں فاؤنڈر ڈائریکٹر ہوں۔ پھر اس کے بعد 2015 میں جو آل انکلوسیو فلسفی ہے، جو کہ اسلامک فلسفی ہی ہے بنیادی طور پر، اس کا اور اس کی بنیاد پر جو پوری موجودہ لرننگ ہے، جو کانٹمپریری اور ماڈرن لرننگ ہے، اس کا ایک کریٹیکل جائزہ اس ایریا کے اوپر ہماری پہلی کانفرنس 2015 میں ہوئی، جس کا عنوان تھا فنڈامنٹل ایشوز ان نالج اینڈ اٹس ایکویزیشن، جس کا ایکرونیم فیکا رکھا گیا۔ اس کے ریزولوشنز بھی آئے جو فیکا ریزولوشنز کہلاتے ہیں، اور الحمدللہ ابھی تک وہ ہمارے لیے کافی ہیں، انہیں بنیادوں پہ ہمارا کام چل رہا ہے، اور اس کام کو فیکا فالو اپ کا نام دیا گیا ہے، اس کا بھی میں ڈائریکٹر ہوں۔ اور پھر ایک سینٹر فار اسٹڈی اینڈ ریسرچ جو کہ جماعت اسلامی کا علمی ادارہ ہے، اس کی دہلی کاؤنسل آن فلوسافیکل ریسرچ کا بھی میں ڈائریکٹر ہوں۔ تو یہ میرا فلسفے سے متعلق ایک تعارف ہے۔ اب اس کے بعد جو سوال جس سوال کو اٹھا کے میں اس گفتگو کا آغاز کروں گا وہ یہ ہے کہ واٹ از فلسفی۔ تو فلسفی کی ایک ڈیفینیشن ماڈرن ہے، جو ماڈرن ڈیفینیشن فلسفی کا ہے وہ بنیادی طور پر سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ اٹ از دا اسٹڈی آف جنرل اینڈ فنڈامنٹل کوسچنس۔ اٹ از دا اسٹڈی آف جنرل اینڈ فنڈامنٹل کوسچنس۔ مثال کے طور پر یہ سوال کہ انسان کی سب سے بنیادی خصوصیت کیا ہے، اس سوال کا جواب دینے کی کوشش یہ فلسفے کے ایک اہم مباحث میں، فلسفی کے ایک اہم میٹر کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ اور اس کا جو جواب ارسطو کے زمانے میں دیا گیا اور جو آج تک بحیثیت مجموعی مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مین از اے ریشنل بینگ، انسان ایک حیوان ناطق ہے، ریشنل بینگ ہے انسان۔ لیکن یہاں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ویسٹرن لرننگ میں کیونکہ صرف مادہ ہی کل حقیقت ہے، میٹر از دا اونلی ریئلٹی، اس لیے وہاں پر جو جنرل کوسچن ہوتا ہے یا جنرل جو سوال ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک ایبسٹریکشن ہوتا ہے، کیونکہ مادی طور پہ تو تمام انسان الگ الگ ہیں، عمر ہیں، بکر ہیں، زید ہیں، جون ہیں اور فلانے ہیں۔ تو انسان جو ہیں مادی سطح کے اوپر انسان تو سب الگ الگ ہیں، تو ایسی کوئی سطح تو ہے نہیں جو کہ انسانیت کی کہیں حقیقت الگ سے موجود ہو۔ چنانچہ وہاں پر جو جنرل سوال ہوتا ہے اور جنرل جو جواب ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایبسٹریکشن ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ایبسٹریکشن ہوتا ہے، کیونکہ
ویسٹرن لرننگ کی بنیاد اس پر ہے کہ میٹر از دا اونلی ریئلٹی، اور میٹر کے لیول پہ ہمیں کوئی جنرل انسان تو نظر آتا نہیں، میٹر کے لیول پہ تو ہمیں پرٹیکولر انسان ہی نظر آتے ہیں. چنانچہ ویسٹرن فلسفی کے جو سوالات اور جوابات ہوتے ہیں وہ جنرل ہوتے ہیں، جنرل ان معنی میں کہ وہ ایبسٹریکشن ہوتے ہیں. اب اس کے مقابلے میں آپ اسلامک فلسفی پہ آئیے. اسلامک فلسفی میں اسلامک فلسفی کی تعریف یہ کی جاتی ہے عام طور سے کہ فلسفہ یا حکمت علم ہے اشیاء کی حقیقت کو جاننے کا، ٹو نو دا ریئلٹی اور ایسنس آف تھنگس، حقیقت یا ماہیت. تو حقیقت کا ترجمہ ریئلٹی کیا جاتا ہے، اور جو ایسنس ہے اس کا جو عربی مترادف ہے وہ ماہیت ہے. چنانچہ اسلامی فلسفے کے مطابق فلسفے کی تعریف ہے کہ یہ اشیاء کی حقیقت یا ماہیت کو جاننے کا علم ہے. It is the science of knowing the reality or essence of a thing. تو یہاں پر آپ غور کریں کہ یہاں جنرل لفظ نہیں لایا گیا، یہاں پر یہ کہا گیا کہ چیز کی حقیقت. تو یہ اس وقت ہماری سمجھ میں آئے گا جب ہم اس کو اپنے مد نظر رکھیں کہ اسلام کے مطابق جو میٹیریل لیول ہے وہ انسان کا یا کسی بھی اور شے کا سب سے نیچا لیول ہے، اور انسان کا جو سب سے اونچا لیول ہے وہ اس کی روح ہے، روح کے بعد پھر اس کا نفس ہے، نفس کے بعد پھر اس کا جسم آتا ہے. تو انسان کی جو اصل حقیقت ہے وہ اس کی روح ہے. روح ہی سے خاص طرح کا نفس بنتا ہے، اور ایک خاص طرح کے نفس سے خاص طرح کا جسم بنتا ہے. چنانچہ اسلامک فلسفی میں یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ جنرل کوسچنز، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ حقیقت، چیز کی حقیقت، کیونکہ وہاں پر جو چیز ہے وہ صرف میٹیریل نہیں ہے بلکہ اس کے کئی لیولز ہیں. چنانچہ جو اس چیز کا ہائیسٹ لیول ہے اس چیز کو جاننے کا نام فلسفہ ہے. شاید کچھ تھوڑا میں اس کو واضح کر پایا ہوں گا کہ ماڈرن فلسفی کے مطابق جو فلسفی کی تعریف ہے وہ ہے آنسرنگ جنرل اینڈ فنڈامنٹل کوسچنس، جبکہ اسلامی فلسفے کے مطابق جو فلسفے کی تعریف ہے وہ ہے فائنڈنگ آؤٹ دا ریئلٹی اور ایسنس آف اے تھنگ. اور یہ دونوں جو الگ الگ تعریفیں ہیں، حالانکہ ان کا ایک اوور لیپ ہے، لیکن جو الگ الگ تعریفیں ہیں اس کی وجہ دونوں کا جو تصور حقیقت ہے، جو انٹولوجی ہے. تو ویسٹرن انٹولوجی یہ ہے کہ میٹر کے علاوہ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، اور اسلامک جو انٹولوجی ہے وہ یہ ہے کہ میٹر وجود کا سب سے نیچے والا حصہ ہے. تو چنانچہ یہ سوال اگر اٹھایا جائے گا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، تو ویسٹرن فلسفی اس کا جواب دے گی مین از اے ریشنل بینگ اور مین از اے ریشنل اینیمل. اور اسلامی فلسفہ جواب دے گا کہ انسان کی جو حقیقت ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ ان جنرل مین کے یہ کیریکٹرز ہیں، بلکہ وہ کہے گا حقیقت، اسلام کی جو حقیقت ہے، سبسٹینشل جو حقیقت ہے انسان کی، وہ اس کی روح ہے. اور روح جو ہے سرتاپا عقل ہے. انسان کی حقیقت عقل ہے، انسان ایک عقلی وجود ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فلسفے کی جو ڈیفینیشن اور تعریف ہے اس کا ایک ماڈرن اس کی شکل ہے اور ایک اس کی اسلامک شکل ہے. اب اس موقع پہ ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اسلامی فلسفہ ہی نہیں بلکہ جتنی بھی ٹریڈیشنل فلسفیز ہیں، ٹریڈیشنل سے مراد ایسی فلسفیز جو ایسی تہذیبوں میں جنہوں نے جنم لیا ہے، جو تہذیبیں وحی الہی پر بیسڈ ہیں، جیسے ہندو ٹریڈیشن، کرسچین ٹریڈیشن، بدھسٹ ٹریڈیشن، تاؤسٹ ٹریڈیشن. تو جتنے بھی ٹریڈیشنل فلسفیز ہیں، ٹریڈیشنل فلسفی سے مراد ہماری وہ فلسفے ہیں جو ٹریڈیشنل سویلائزیشنز کے فلسفے، اور ٹریڈیشنل سویلائزیشن سے مراد ہے ہماری ایسا سویلائزیشن جو کہ آسمانی پیغام کے اوپر، آسمانی تعلیم کے اوپر استوار ہے، جو ماضی میں نازل ہوئے وحییں
ان کے اوپر وہ استوار ہیں, وہ ٹریڈیشنل سویلائزیشنز ہیں اور ان کا فلسفہ ٹریڈیشنل فلسفی ہے. چنانچہ یہ جو تعریف ہے فلسفے کی, یہ صرف اسلامک فلسفی کی ہی نہیں بلکہ ساری ٹریڈیشنل فلسفیز فلسفے کی یہی تعریف کرتی ہیں. اسی کا نام آج کل ہم نے اس کا نام رکھا ہے, ٹریڈیشنل فلسفی کا ہم نے نام رکھا ہے آل انکلوسیو فلسفی, AIP, یعنی ایسا فلسفہ جو وجود کی ہر سطح کا احاطہ کرتا ہو, صرف میٹیریل نہیں, اور علم کے سارے ذرائع کو استعمال کرتا ہو, صرف ایکسٹرنل آبزرویشن, سینسری آبزرویشن اور ریزننگ نہیں, بلکہ جو ہائر ذریعے ہیں علم کے, مثلاً مکاشفہ اور اس سے بھی اونچی بلند چیز وحی الہی, ان سب کو استعمال کرتا ہے. تو جو فلسفہ وجود کی ہر سطح کو احاطے میں لیتا ہے اور علم حاصل کرنے کے تمام ذرائع کو استعمال کرتا ہے, ایسے فلسفے کو ہم آل انکلوسیو فلسفی کہتے ہیں. تو اسلامک فلسفی, ٹریڈیشنل فلسفی, آل انکلوسیو فلسفی, ان سب کے نزدیک فلسفے کی تعریف یہی ہے, نوئنگ دا ریئلٹی اور ایسنس آف اے تھنگ, کیونکہ یہ سارے فلسفے اس جہاں بینی پر استوار ہیں کہ مادہ کل حقیقت نہیں بلکہ حقیقت کا یا وجود کا سب سے نچلی سطح ہے, اور علم حاصل کرنے کا ذریعہ صرف مشاہدہ نہیں ہے, حسی مشاہدہ نہیں ہے, سینسری آبزرویشن نہیں ہے, بلکہ سینسری آبزرویشن, ریزن, پھر اس کے بعد روحانی مکاشفہ یا مشاہدہ, اور اس سے بھی بلند تر چیز وحی الہی, یہ سب نالج اور علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں. چنانچہ اس سے جہاں بینی پر بیسڈ جو فلسفے ہیں ان کے نزدیک فلسفے کی تعریف ہے نوئنگ دا ریئلٹی اور ایسنس آف اے تھنگ, اور ماڈرن فلسفی کے نزدیک فلسفے کی تعریف ہے آنسرنگ جنرل اینڈ فنڈامنٹل کوسچنز. اب ہم دوسرے سوال پر آتے ہیں, وہ یہ ہے کہ سائنس کیا ہے, واٹ از سائنس. تو ماڈرن لرننگ جو ہے, ویسٹرن لرننگ کے مطابق سائنس نام ہے فیکچوئل نالج کا, یعنی جو فیکٹس ہیں ان کا علم, ان کی بنیاد پر جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کا نام سائنس ہے. اور فیکٹ سے مراد ان کی ہوتی ہے سینسریلی نویبل, ایسی چیزیں جو کہ ہم سینسری آبزرویشن سے جان سکتے ہیں, یا اس سے جو پھر ایک لاجیکل ڈیڈکشنز ہوتے ہیں, سینسریلی نویبل تھنگس اینڈ لاجیکل ڈیڈکشنز فرام دیم, دس انٹائر تھنگ از کالڈ فیکچوئل نالج. تو ماڈرن لرننگ کے مطابق سائنس کی تعریف یہ ہے کہ یہ فیکچوئل نالج کا علم ہے, جبکہ جو فلسفی ہے یہ جنرل کوسچنز کا آنسر دیتا ہے, اور جو کہ انالیسس اور لاجک کے ذریعے سے دیتا ہے, اور سائنس جو ہے وہ فیکچوئل نالج پہ بیسڈ ہے, جو کہ اپنے سوالات کا جواب سینسری آبزرویشن یا اس سے ڈیرائیوڈ جو لاجیکل کنکلوژنز ہیں اس بنیاد پر دیتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو اسلامک لرننگ ہے یا ٹریڈیشنل لرننگ ہے, یا جسے ہم آل انکلوسیو فلسفی کہہ سکتے ہیں, اس کے مطابق سائنس کی تعریف یہ ہے کہ اٹ از دا نالج آف لوور لیول, it is the lower level and partial knowledge. It is based upon lower level and partial knowledge. کیونکہ اسلامی فلسفے اور دیگر ٹریڈیشنل فلسفیز اور آل انکلوسیو فلسفی کے مطابق وہ ایسی جہاں بینی پر استوار ہے جس میں میٹیریل لیول کل نہ ہو کے لوئسٹ لیول ہے, پھر اس سے ایک اوپر کا لیول ہے جسے سٹل لیول کہتے ہیں, پھر اس سے ایک اوپر کا لیول ہے جسے اسپرچوئل لیول کہتے ہیں, پھر اس کی ایک بالکل ایبسولوٹ ٹرانسینڈنٹل بنیاد ہے جسے دینی اصطلاح میں خدا کہتے ہیں. وہ اس سب سے ماورا, اس سب سے الگ, لیکن اس سب کی بنیاد ہے. تو وہاں پر کیونکہ اور اسلامک فلسفی کے مطابق علم حاصل کرنے کے ذرائع میں سینسری آبزرویشن بھی ہے, ریزن بھی ہے, روحانی مکاشفہ بھی ہے اور وحی الہی بھی ہے. چنانچہ ان کے مطابق سائنس کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ سائنس از دا اسٹڈی آف لوور لیول اینڈ پارشل نالج. کیونکہ جو لوور لیول ہے, مثال کے طور پہ صرف میٹیریل لیول کی اگر اسٹڈی کی جائے تو یہ لوور لیول اسٹڈی ہوگی, ہائر لیولس کو یہ ایکسکلوڈ کرے گی یہ اسٹڈی.
اور اسی وجہ سے یہ پارشل ہوگی، کیونکہ جو تھنگ ہے وہ تھنگ تو اپنا لوور لیول بھی رکھتی ہے، مڈل لیول بھی رکھتی ہے، ہائیسٹ لیول بھی رکھتی ہے، اور اپنے سارے لیولز کے جو اس کے روٹس ہیں ایبسولوٹ میں یا خدا کے حکم میں یا خدا کے کلمہ کن میں، اس کو بھی وہ رکھتی ہے۔ چنانچہ اگر ہم صرف کسی چیز کے میٹیریل لیول کو اسٹڈی کریں گے تو وہ صرف اس کا لوور لیول اسٹڈی نہیں ہوگا بلکہ پارشل اسٹڈی بھی ہوگا۔ تو ماڈرن لرننگ میں سائنس کی تعریف ہے فیکچوئل نالج، اور اسلامک پرسپیکٹو میں سائنس کی تعریف ہے لوور لیول اینڈ پارشل نالج۔ اب اسی بنیاد پر ماڈرن لرننگ میں فلسفی اور سائنس بالکل دو الگ سیپریٹ واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس ہیں، کیونکہ فلسفی صرف جنرل کوسچنز کا آنسر کر رہی ہے، وہ کوئی ریئل سبسٹینشیل چیز تو ہوتی نہیں بلکہ جنرل ایبسٹریکٹڈ کوسچنز ہوتے ہیں، اور اس کا ذریعہ انالیسس اور ریزننگ ہے۔ اور سائنس جو ہے وہ ان کے مطابق ریئل چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے، یعنی میٹیریل چیزیں ان کے مطابق صرف میٹیریلی ریئل ہے، سائنس جو ہے وہ ریئل چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے اور سینسری نالج اور ریزننگ کو یوز کرتا ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک فلسفی اور سائنس بالکل واٹر ٹائٹ سیپریٹ کمپارٹمنٹس ہیں۔ لیکن اسلامک لرننگ میں یا ٹریڈیشنل لرننگ میں یا آل انکلوسیو فلسفی کے مطابق فلسفی اور سائنس جو ہیں یہ واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک اسپیکٹرم ہے جس کے ایک اینڈ کے اوپر تو ہے چیز کی بالکل جو سب سے اونچی اور اصلی حقیقت ہے اس کا مشاہدہ، اور وہ مشاہدہ جو ہے روحانی مکاشفے اور وحی الہی کی بنیاد پر، اور اس اسپیکٹرم کا جو لوئسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے چیز کا، کسی شے کا صرف جو میٹیریل لیول ہے اس کا بیان، اور اس میٹیریل لیول کا بیان جو سینسری آبزرویشن ہے ریزننگ ہے صرف اس کو استعمال کر کے۔ تو اسلامک لرننگ کے مطابق، ٹریڈیشنل لرننگ کے مطابق فلسفے اور سائنس جو ہے یہ سیپریٹ واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک اسپیکٹرم ہے جس کی ایک انتہا پہ اعلیٰ ترین فلسفہ ہے جسے مابعد الطبیعات یا میٹافزکس یا الہیات کہا جاتا ہے، اور اس کے ادر اینڈ کے اوپر ایک ایسا علم ہے جو کہ صرف چیزوں کا جو میٹیریل لیول ہے اس کو ڈائریکٹ سینسری آبزرویشن سے کرتا ہے، جیسے کہ البیرونی کا جغرافیہ، جو ظاہر کے اسلامک پرسپیکٹو میں ڈیولپ ہوا، لیکن وہ صرف دنیا کی اور کائنات کے میٹیریل لیول تک ایڈریس تھا، اور جو صرف سینسری آبزرویشن کو یوز کرتا تھا۔ تو یہ دو انتہائیں ہیں، لیکن اس کے بیچ میں بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں کہ جو کہ اس پہ منحصر ہوں گی کہ ہم تھنک کے کتنے لیولز کو ایڈریس کر رہے ہیں، صرف لوئسٹ کو سینسری آبزرویشن کے ذریعے سے، یا لوئسٹ اور اس کے جسٹ اوپر والا جو لیول ہوتا ہے مڈل لیول اس کو بھی، اور سینسری آبزرویشنز کے ساتھ ساتھ انٹیوشنز کے ذریعے سے، یا ہم کسی شے کے تیسرا جو ہائر لیول ہے اس کو بھی ہم انکلوڈ کر رہے ہیں اسٹڈی میں، اور اس کے لیے ہم مینز آف اسٹڈی کے اندر سینسری آبزرویشن، ریزننگ، انٹیوشنز اور اسپرچول جو وہ انٹیوشن ہے یا مکاشفہ جو ہے اور وحی الہی اس کو بھی ہم یوز کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اسلامی جو لرننگ ہے اس کے اندر عقل کے مطلب صرف ریزن نہیں ہوتی۔ ہم جب قرآن کریم میں یا احادیث میں یا اسلامی علوم کے اندر یا کسی اسلامی عالم کے اندر لفظ عقل دیکھتے ہیں تو ہم فوراً سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ریزننگ، ریشنلٹی۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسلام کے مطابق عقل کے دو حصے ہیں، ایک عقل کلی، دوسری عقل جزوی۔ عقل کلی انسان کی عقل کی بلند تر سطح ہے جو کہ اشیاء کے تھنگس کے جو ہائیسٹ لیول ہوتا ہے، جیسے انسان کا ہائیسٹ لیول اس کی روح ہے، اس کو گراسپ کرتی۔ عقل کلی جو ہے کسی چیز کی جو الٹیمیٹ ریئلٹی ہے، جو ہائیسٹ ریئلٹی ہے، جو ماہیت ہے، جو ایسنس ہے، یعنی جیسے کہ انسان کی ایسنس روح ہے، تو وہ اس کو گراسپ کرتی ہے عقل کلی، اور وہ اس کو گراسپ کرتی ہے ایک طرح کے ایک ایسے علم سے جس علم میں سینسری ویژن کی امیڈیٹنس بھی ہوتی ہے
اور جس میں ریزن کا یہ کنونسنگ پاور بھی ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے، جو ہم سمجھ رہے ہیں یہ ٹروتھ ہے، کنسسٹنٹ ہے، یہ کریکٹ ہے. تو عقل کلی چیز کے ہائیسٹ لیول کو گراسپ کرتی ہے جو کہ اس کی روحانی سطح ہوتی ہے، اور ذریعہ جو اس کا ہوتا ہے وہ ایک طرح کا ویژن، وہ ذریعہ ایسا ہوتا ہے جو ایک طرح کا سینسری ویژن ہوتا ہے، بالکل امیجیٹ، جیسے سینسری ویژن امیجیٹ ہوتا ہے. سورج کو ہم دیکھ کے سورج کہتے ہیں، دلیل نہیں لاتے. تو امیجیٹ ویژن بھی اس میں، امیجیٹ ویژن کی امیڈیسی بھی ہوتی ہے، ویژن کی امیڈیسی بھی ہوتی ہے، اور ریزن سے جو پھر ہمیں ایک سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، جسٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ جو ہم نے سمجھا ہے یہ بالکل صحیح ہے، یہ حقیقت کے مطابق ہے، یہ ریزن سے ہم کو ملتا ہے سیٹسفیکشن. تو یہ جو عقل کلی ہے اس کا جو ذریعہ علم ہے، اس ذریعہ علم میں سینسری ویژن کی امیڈیسی بھی ہے، اور ریزننگ کی جو کنوکشن ہے اور کہ یہ چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ٹرو ہے، جسٹیفائڈ ہے، وہ پہلو بھی اس کے اندر ہوتا ہے. اور عقل کا نیچے کا حصہ جو ہے وہ عقل جزوی ہے. عقل جزوی کے اندر وہ چیز آتی ہے جسے عام طور پہ ریزن سمجھا جاتا ہے اور ریشنیلٹی سمجھا جاتا ہے، اور اس کے اندر پھر ظاہری مشاہدہ بھی آتا ہے جو کہ چیز کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن اس کے صرف ایک تو سطحی پہلوؤں کے بارے میں بتاتا ہے، دوسرے وہ ہمیشہ 100% قابل اعتماد نہیں ہوتا. کبھی کبھی اس میں کچھ وہ بھی ہوتے ہیں، مطلب اس کے اندر کچھ ایررز بھی ہوتے ہیں. تو عقل جزوی جو ہے وہ چیز کے لوور لیول کو یا مڈل لیول کو گراسپ کرتی ہے، اور اس کا جو طریقہ ہے گراسپ کرنے کا وہ یا تو ریشنیلٹی، جو عام طور پہ جسے ریشنیلٹی سمجھا جاتا ہے، یا سینسری آبزرویشن، ظاہری مشاہدہ. یہ چیز آپ اپنے ذہنوں میں شروع میں ہی واضح کر لیں کہ اسلام میں عقل سے مراد دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ کانٹیکسٹ سے، سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف یہاں پر عقل کو کن معنی میں استعمال کر رہا ہے. آیا وہ اس کو اس کے دونوں پہلوؤں کے سینس میں استعمال کر رہا ہے، یا صرف عقل کلی کے سینس میں استعمال کر رہا ہے، یا صرف عقل جزوی کے سینس میں استعمال کر رہا ہے. یہ چیز عام طور سے کانٹیکسٹ سے معلوم ہے. اب اس کے بعد اسلامک فلسفی پر سے ایز سچ فی نفسہ ہی اسلامک فلسفی کے اوپر ہم آتے ہیں. اسلامک فلسفی کی بنیاد اسلام کی دینی اصطلاحات کے اندر ہے. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دو چیزیں سے نوازتا ہے جس سے کہ اس کو حقیقت اور کامیابی کا پتہ ملتا ہے اور حاصل بھی ہوتی ہے. یہ دو چیزیں ہیں ایمان اور حکمت. چنانچہ قرآن کریم کے اندر 2-3 جگہ فرمایا گیا ہے کہ مثال طور پہ سورہ جمعہ میں فرمایا گیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ہم نے ان پڑھ لوگوں میں انہی کے درمیان سے ایک رسول مبعوث کیا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں اور ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب و حکمت کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو قوتوں سے نوازا ہے. ایک قوت ہے ایمان کی قوت اور دوسری قوت ہے حکمت کی قوت. تو ایمان کی جو قوت ہے یہ تو مخبر صادق کی لائی ہوئی خبر کو مان لینے سے، دل کی گہرائیوں سے مان لینے سے اور اس پہ راضی ہو جانا، اس کا نام ایمان ہے. تمام انبیاء آتے رہے، وہ بتاتے رہے کہ اس دنیا کا ایک بنانے والا ہے، اس نے اس دنیا کو اپنی عبادت اور اپنی معرفت کے لیے بنایا ہے، لیکن اس میں امتحانات ہیں. انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور جو اس کو آزادی دی گئی ہے اس کا غلط استعمال کر کے نافرمانی نہ کرے یا غفلت میں مبتلا نہ ہو. کسی بنیاد پر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ملے گی. تو ہر دور میں، ہر خطے میں، دنیا کی تمام قوموں میں انبیاء آتے رہے، ہادی آتے رہے جو انسانوں کو یہ بتاتے رہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ ہمارا صرف ڈیڈکشن نہیں ہے، یہ ہماری اسٹڈی نہیں ہے، یہ ہماری ریئل نالج ہے جو فرشتے کے ذریعے سے ہم کو دی گئی ہے کہ اس دنیا کا بنانے والا اللہ ہے اور اس دنیا کو اور انسان کو اس کی عبادت کے لیے بنا دیا اور انسان کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو اور جس میں ناقابل تصور خوشیاں اور کامرانیاں بھی ہیں اور اللہ ہم کو محفوظ رکھے ناقابل تصور اذیتیں اور عذاب بھی اس کے اندر. تو اس کو پورے اس کو بالکل امپلیسٹلی ماننا، دل کی گہرائیوں سے ماننا
اور اس پہ راضی ہونا، اس کا نام ایمان. اور انسان کے اندر ایمان کی صلاحیت ہے. کروڑوں اربوں انسان گزر گئے جو کہ پوری طرح ایمان پر قائم تھے، جن کو ایمان حاصل تھا اور آج بھی ایمان حاصل ہے. یہ بالکل ثابت ہر چیز ہر طرح سے ہوتا ہے. اٹ از ابو بورڈ ابو کوشچن کہ ایمان ایک انسانی ایبلٹی ہے. دوسری ایبلٹی جس کا اسلام سے ذکر کرتا ہے وہ حکمت. حکمت کے مطلب یہ ہے کہ انسان ڈائریکٹ انڈیویجول لیول پر اس کو ایز اے پرسنل نالج بھی ایک چیز کو جان جائے، اس کا نام حکمت ہے. چنانچہ ہماری جو دینی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم شریعت کے تمام احکامات کو ایمان کی بنیاد پر مانیں، اس پہ عمل کریں، لیکن جتنے زیادہ احکامات کی ہم حکمت سمجھ سکتے ہیں اتنے زیادہ احکامات کی حکمت سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ہمارے یہاں عام دینی رہنمائی ہے. تو یہ جو دوسرا پہلو ہے انسان کے اندر جو طاقت ہے حکمت، اسی سے پھر اسی کی ایک شکل فلسفہ ہے. یہ ہم مانتے ہیں کہ حکمت صرف فلسفے سے ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا حکمت کو، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے میں نے اس میں دوسری لائن میں یہ عرض کیا ہے کہ حکمت کے دو شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یونیٹری شکل ہو سکتی ہے، اینالیٹیکل شکل ہوتی ہے. لیکن یہ کہ انسان کو ڈائریکٹ علم کے طور پر ایک چیز ملتی ہے. جو بات وہ ایمان کی بنیاد پر اب تک مان رہا تھا وہ بھی مان رہا تھا. ایمان بھی ایک حقیقت ہے، ایمان بھی ایک چیز ہے جو انسان کے اندر ہے. اسی بات کو اب وہ ایک پرسنل نالج کے طور پر جان رہا ہے. تو لیکن وہ اس کو ایک سسٹمیٹک وے میں انالیسس کے ذریعے سے نہیں، بلکہ ایک فلیش میں اس نے اس چیز کو سمجھ لیا. تو یہ ایک یونیٹری ایک شکل ہے حکمت کی جو ہم سب کو الحمدللہ کم و بیش حاصل ہوتی ہے. ایک یونیٹری فلیش کے طور پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جیسے پرسنل ہم نے اس بات کو جان لیا ہو، کسی بات کو جس کو اب تک ہم نے اس ایمان کی بنیاد پر مان رہے تھے. اور پھر یہ کہ حکمت کی انالیٹیکل شکل وہ فلسفہ. اب فلسفے پہ آ جائیے. اسلامی جو فلسفہ ہے، یعنی اب ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے جو اپنی یہ اسکیم بنائی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اسکیم قطعی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ اسکیم بہت یوزفل ہے، باتوں کو سمجھنے کے لیے بہت یوزفل ہے. تو اس اسکیم کے مطابق حکمت کی جو انالیٹیکل شکل ہے، جس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں، فلسفی کہتے ہیں، یہ جو شکل ہے اسلامی، اس کی زیادہ تر بنیاد یونانی فلسفے کے اوپر. یہ اہم بات ہے. لیکن یونانی فلسفہ مینور نہیں مانا گیا. یونانی فلسفے کے علاوہ دیگر دنیا میں جو دیگر فلسفے تھے ان سے بھی فائدہ اٹھایا گیا، اور بالکل نئے فلسفیانہ اسٹرکچرز بھی بنائے گئے مسلمانوں کی طرف سے. لیکن زیادہ تر اس کی جو مینلی بیسڈ آن گریک فلسفی، یہ بھی ایک ناقابل انکار بات ہے. اب یہ جو گریک فلسفی پر یہ مینلی بیسڈ آن گریک فلسفی، یعنی جو اسلامی فلسفہ ہے جس کو ہم انالیٹیکل حکمت کہہ سکتے ہیں، یہ مینلی بیسڈ آن گریک فلسفی ہے. تو یہاں پر اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ گریک فلسفی، جتنے بھی مذہبی اور دیندار لوگ تھے وہ گریک فلسفی کے بہت خلاف تھے، اور جو مسلمانوں میں جن لوگوں نے گریک فلسفی کو اختیار کیا اور پھر اس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنی فلسفی اور سائنسز ڈیولپ کیے، یہ سارے اچھے لوگ جو تھے یہ سب دراصل ایزی گوئنگ مسلمس تھے. اس طرح کے یہ لوگ تھے. لیکن یہ بات بالکل غلط اور تاریخی دستاویز کے خلاف. یہ تاریخی طور پر ثابت ہے، جو کہ دارالمصنفین کی کتابوں میں ہے. میں اس وقت دہلی میں ہوں، علی گڑھ میں نہیں ہوں، تو میں آپ کو اس کتاب کا حوالہ اس وقت نہیں دے سکتا. میں انشاءاللہ علی گڑھ پہنچ کے میں وہ بھی کتاب میری ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے الحمدللہ، میں نے اس کو ایشو کروا رکھا ہے. اس کتاب میں یہ حوالوں کے ساتھ درج کیا گیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو ایک انداز سے خلیفہ راشد مانا جاتا ہے، جو اعلیٰ درجے کی دینداری رکھتے تھے، یہ جب گورنر تھے مصر کے، تو سکندریہ میں جو یونانی فلسفے کی لائبریری تھی، اس کا جو ریکٹر تھا، اس کا جو چیف لائبریرین تھا، وہ ان کا بڑا قریبی دوست ہو گیا، اور انہوں نے وہاں اس کا بڑا قریبی مطالعہ کیا گریک فلسفی کا، اور وہ ریکٹر ان سے متاثر ہو کے مسلمان ہو گیا. پھر یہ جب خلیفہ بنے تو وہ ریکٹر بھی سکندریہ جو کہ مصر میں ہے اسے چھوڑ کے دمشق کے قریب، جو کہ امویوں کا دارالسلطنت تھا، دمشق کے قریب حران میں وہ شفٹ ہو گیا. اور اس طرح سے کہ یہ گریک فلسفی کا جو مرکز تھا وہ بھی سکندریہ سے حران کی طرف شفٹ ہو گیا. تو یہ ہمیں شروع میں سمجھ لینا چاہیے کہ گریک فلسفی کو ہمارے
انتہائی متقی اور اعلیٰ ایمانی اور روحانی صلاحیت رکھنے والے لوگوں نے اڈاپٹ کیا، لیکن اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا اور اس میں دوسرے فلسفوں کو بھی ملایا اور بالکل نئے فلسفیانہ اسٹرکچرز بھی ملائے اور اس کی بہت اصلاح کی اس میں. اور قرآن کریم میں گریک فلسفی کے اندر ایک ایبلٹی تھی قرآن کریم اور احادیث کے بیان کردہ حقیقت کو ایک اسٹرکچر فراہم کرنے کی، اسی لیے گریک فلسفی کو اختیار کیا گیا. باقی فلسفیز کے مقابلے میں زیادہ جو جگہ دی گئی وہ گریک فلسفی کو دی گئی ایز اے بیسک اسٹرکچر. لیکن اس کے باوجود اس کے اندر بہت ساری کمیاں تھیں، یہ قرآن اور سنت کے پوری طرح مطابق نہیں تھا. چنانچہ اس میں بڑی تبدیلی کی گئی، اس میں بڑا امپروومنٹ ہوا ہماری پوری تاریخ کے اندر. ابن سینا نے اس کے زمانے تک اس میں یہ گریک فلسفی بہت بدل چکی تھی، اور نہ صرف گریک فلسفی بہت بدل چکی تھی جسے ہم پیریپیٹیٹک فلسفی کہتے ہیں یا مشرعی فلسفہ کہتے ہیں، بلکہ ایک الٹیمیٹلی تو اس کے پیچھے بھی وہ اسٹرکچر گریک فلسفی کا تھا، لیکن وہ اس سے بہت الگ ہو چکا تھا. وہ ایلومینیشنسٹ فلسفی یا اشراقی فلسفہ جس کو شیخ شہاب الدین سہروردی نے شروع کیا اور داغ بیل ڈالی. اور تیسرا جو فلسفہ جس میں روحانیت اس سے بھی زیادہ تھی ایلومینیشنسٹ فلسفی کے مقابلے میں، وہ نوسٹک فلسفی کہلاتی ہے یا عرفانی فلسفہ کہلاتا ہے، جس کو حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے جو اخلاف تھے، ان کے بعد جو ان کے بڑے بڑے نمائندے آئے، ان کے جو ترجمان آئے، انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا. تو Greek philosophy, Islamic philosophy is mainly based on Greek philosophy. It was adopted by the highest and most pious and most learned Muslims like Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alayh. However, it was quite changed. It was quite improved in order to be brought totally in accordance with the approach of Quran and Hadith. And since even that was not sufficient to fully unlock the meanings of Quran and Hadith in an analytical manner, in a philosophic manner, therefore a completely new school of philosophy was created, that is the illuminationist philosophy. And even more spiritual school than that was created, that is Gnostic philosophy. And then, this is important to note, all these three schools, they again were brought together. And there was a grand synthesis. This synthesis reached its culmination in Mulla Sadra, as far as I recall right now, in 16th century Iran. And then the majority of the Muslim scholars who were using analytical hikmat and Islamic philosophy, majority of them, and of course here it should be clear that more than 90% of Islamic scholars have adopted the not only the unitary hikmat like that of Hadith, but also the analytical hikmat, such as mean to say philosophy. More than 90% of Islamic scholars have adopted both methods of hikmah. There are a few persons who have adopted only the unitary method, but great majority has adopted both methods. So the great majority of our scholars, the philosophy which they were using, the analytical hikmah which they were using after 16th century, it was a grand synthesis of peripatetic, illuminationist and Gnostic philosophy, and it was nearly 100%. I would not say 100% because there is always some element of some problem when human minds are involved. So this synthetic philosophy was very much in accordance with, nearly 100% in accordance with Quran and Sunnah. اور اس کے جو لیٹسٹ ایکسپوننٹ ہیں وہ شاہ ولی اللہ. چنانچہ آپ اگر ایک سینس حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اسلامی فلسفہ کیا ہے تو آپ حجت اللہ البالغہ کا ایک ترجمہ لیجیے شاہ ولی اللہ صاحب. اس کی صرف آپ فہرست مضامین کو کھولیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس میں شریعت کی حکمتیں بتائی ہیں، شریعت کے سیکرٹس بتائے ہیں، نماز کی کیا سیکرٹ ہے، کیا مطلب ہے، وضو کے کیا مطلب ہیں، وغیرہ وغیرہ. ان سیکرٹس کو سمجھانے کے لیے جو ریفرنسز وہ یوز کرتے ہیں وہ ہے روح کی حقیقت کیا ہے، یہ پوری فلسفی ہے. واٹ از روح، اس کو سسٹمیٹیکلی ڈسکرائب کرنا یہ فلسفی ہے. سعادت کی حقیقت کیا ہے، یعنی انسانی خوشی، اصلی خوشی اس کی حقیقت کیا ہے. تو آپ صرف اس فہرست کو دیکھتے چلے جائیے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اسلامی فلسفے سے کیا چیز مراد ہے، جس میں ہم خداوند قدوس کی صفات اور پھر اس کے بعد جو کائنات کے اعلیٰ پہلو ہیں، مثلا انسان کی روح وغیرہ، ان سب کی ایک سسٹمیٹک اور انالیٹیکل اسٹڈی، یہ اسلامی فلسفہ ہے.
اور یہ اسلامی فلسفہ آپ کو حجت اللہ البالغہ کی فہرست میں مندرج نظر آئے گا، جس کی بنیاد پہ پھر شاہ ولی اللہ صاحب پوری تفصیلات جو حکمتیں ہیں اور جو مقاصد ہیں نماز کے پیچھے اور جو اس کی حقیقت ہے وہ سب بتاتے ہیں ان ٹرمز کے اندر۔ تو ظاہر ہے میرے پاس وقت کم ہے، یہ بالکل انٹروڈکٹری لیکچر ہے، تو میں اس وقت اسلامک فلسفی کی اتنے ہی بیان پر اکتفا کروں گا۔ اب میں اگلے اس پہ آتا ہوں، وہ ہے اسلامک فلسفی ان دا پریزنٹ ٹائمس۔ اس میں سب سے پہلے یہ ٹریمنڈس ایک یہاں حقیقت کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم پوری طرح بھول چکے ہیں اسلامک فلسفی کوئی نہیں بلکہ اسلامک لرننگ کو، کیونکہ میں نے جیسا آپ سے عرض کیا اسلام میں فلسفی اور سائنس کا واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹلائزیشن نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کا اسپیکٹرم ہے جس کی ایک اینڈ کے اوپر میٹا فزکس ہے اور دوسرے اینڈ کے اوپر البیرونی کا جو پیورلی میٹر فوکسڈ اور سینسری آبزرویشن بیسڈ جو جیوگرافی ہے وہ ہے۔ تو یہ جو اسلامک لرننگ ہے جس کا ایک حصہ فلسفی کہلاتا ہے، دوسرا حصہ سائنس کہلاتا ہے، اسلامک سائنسز کہلاتا ہے، لیکن ان کا کوئی واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹلائزیشن آپ نہیں دکھا سکتے، اس کو پوری طرح بلایا جا چکا دور حاضر کے اندر۔ بڑے بڑے لوگ، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، بڑے بڑے لوگوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہمیں علم نفسیات کی ضرورت تو ہے مضبوط دینی عقیدہ حاصل کرنے کے لیے، لیکن جو ہماری ٹریڈیشنل نفسیات تھی وہ بالکل بیکار۔ کتنی حیرت ناک دعویٰ ہے کہ ہم اپنی ٹریڈیشنل سائیکالوجی کو ہم کہتے ہیں بالکل بیکار ہے اور نئی سائیکالوجی اب ہم کو بنانی پڑے گی، اور نئی سائیکالوجی کن جاہلوں کی بنیاد پر، کن محدود علم رکھنے والوں کی بنیاد پر بنے گی، فرائڈ اور یونگ اور وہ جن کو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنے غلط ہیں، جی وہ غریب انکنسسٹنٹ باتیں ہیں، لیکن ہمارے عظیم ترین لوگ جو ہیں وہ بالکل بھول چکے ہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ اسلامی فلسفہ کیا ہے۔ اسلامی فلسفہ اور اسلامی علوم، اسلامک فلسفی اینڈ اسلامک سائنسز، and we can use one common term for that Islamic traditional learning، اس کو ہم پوری طرح سے بھول چکے ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ کے کام اپنے چلتے ہیں، جیسا سورہ یوسف میں فرمایا گیا ان ربی لطیف لما یشاء، لطیف لما یشاء، میرا رب جس چیز کو کرنا چاہتا ہے اس کو بڑے لطیف انداز سے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مغرب کے اندر ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے کہ اسلامی فلسفے کو اتنی کمپریہنسولی اور اتنی ڈیپتھ کے ساتھ سمجھا کہ شاید ہی اسلامی تاریخ میں کبھی سمجھا گیا، اور انہوں نے پھر اس کو اس زبان میں پیش کیا جس زبان میں کہ کانٹمپریری مینٹیلٹی اسے سمجھ سکے۔ ری اسٹیٹڈ Islamic philosophy or restated traditional philosophy or restated all-inclusive philosophy. It has emerged starting from Guénon, Chouon, and now of course its greatest exponent is Sayyid Hussain Nasr. Allah ان کی عمر دراز کرے اور ان کے اس کام کو جاری رکھے، اس سے زیادہ ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی کوشش ہمیں توفیق دے۔ تو یہ ایک ری اسٹیٹمنٹ اس کا الحمدللہ 20ویں صدی کے اندر زبردست ری اسٹیٹمنٹ ہوا ہے اسلامک فلسفی کا۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہوئی ہے کہ اسلامک فلسفی کو دیگر ٹریڈیشنل فلسفیز کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے، سمجھا گیا ہے کہ دیگر جو ٹریڈیشنل فلسفیز ہیں وہ اسینشلی وہی بات کہتی ہیں جو اسلامک فلسفی کہتی ہے، وہ سب وجود کے تمام درجات کو مانتی ہیں، وہ سب علم حاصل کرنے کے تمام ذرائع کو مانتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی جو فارمز ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ اسلامک فلسفی کا فارم الگ ہے، ہندو فلسفی کا فارم الگ ہے، کرسچین فلسفی کا فارم الگ ہے، تاؤسٹ فلسفی کا فارم الگ ہے۔ اسینشیل یونٹی ان معنی میں ہے کہ وجود کی ساری سطحوں کو یہ سب مانتے ہیں، علم حاصل کرنے کے تمام ذرائع کو یہ سب مانتے ہیں، لیکن فارم کے بڑے فرق ہیں، وہ بہت سگنیفیکنٹ ہیں، اور ان سارے فلسفوں کو الگ الگ ہی ڈیولپ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی سمجھتے ہوئے کہ ان کی اسینشیل شیئرنگ کتنی زیادہ ہے، اور پھر یہ کیونکہ وائڈ ہیں یہ پوری حقیقت کو ہاتھ میں لیتے ہیں، چنانچہ ان فلسفیز کے اندر، تمام ٹریڈیشنل فلسفیز کے اندر، اور خاص طور سے اسلامک ٹریڈیشنل فلسفی کے اندر یہ پوری ایبلٹی ہے کہ وہ ویسٹرن فلسفی کو اور ویسٹرن لرننگ کو بھی ایک جگہ دے دے، کیونکہ جو کامل ہوتا ہے اس کے پاس پارشل چیز کے لیے جگہ ہوتی ہے، لیکن جو چیز پارشل ہوتی ہے اس کے پاس ٹوٹل کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔
So Western philosophy, Western sciences can never help human beings to understand everything. But traditional philosophy will have and does have a place for even modern philosophy and modern sciences and modern learning. However, that place is small and low down, but there is a place. So एक ट्रेडिशनल फिलोसफीज के साथ एक रिलेशन भी हुआ है, ये चीजें रिकॉग्नाइज की गई. लेकिन इसी के साथ साथ ये भी रिकॉग्नाइज किया गया है कि जिस तरह से इस्लाम आखिरी और फाइनल वो है, पैगाम है, आसमानी पैगाम, इसी लिहाज से इस्लामी फिलोसफी भी सबसे ज्यादा मुअस्सर ट्रेडिशनल फिलोसफी है. और इस बात को गैर मुस्लिम लोग ने हजरात ने, हिंदू फिलोसफी के सबसे आला जो एक्सपोनेंट है वो आनंद कुमार स्वामी है. आनंद कुमार स्वामी ने सार्टन, जो कि हिस्टोरियन ऑफ साइंस सबसे बड़ा माना जाता है दुनिया का, उसको खतो किताबत करते हुए लिखा कि भाई आपने राधा कृष्णन की बात की है, राधा कृष्णन हिंदू फलसफे के तर्जुमा नहीं है. राधा कृष्णन तो जो मॉडर्नाइज डिस्टॉर्शन है हिंदू फिलोसफी का, उसके तर्जुमान है. वो पूरी तरह हिंदू फिलोसफी को नहीं समझते. फिर उन्होंने दूसरा कमेंट ये किया कुमारस्वामी ने सार्टन से अपने खत के अंदर कि मुझे हमेशा ये ताजुब रहा, आई हैव बीन ऑलवेज सरप्राइज्ड व्हाई राधा कृष्णन हैज नॉट यूज्ड इस्लाम in order to clarify Hindu philosophy to the Europeans, because Islam has got both Eastern and Western dimensions. It can very effectively work as a bridge between the modern Western mind and real Hindu philosophy. तो बहरहाल इस्लामिक फिलोसफी जो है, क्योंकि इस्लाम जो है वो फाइनल रिवोल्यूशन. 2 मिनट आपके बात में, इसलिए इस्लाम इंशाअल्लाह मैं 2 मिनट तो नहीं 5 मिनट में कोशिश करता हूँ और आपसे माजरत चाहते हैं. तो इस्लामिक फिलोसफी जो है वो बहुत इफेक्टिव फिलोसफी है. ये ब्रिज का काम करती है ईस्ट और वेस्ट का, एंशिएंट और मॉडर्न के बीच में, ये उसका काम करती है. अपने पास शौक नहीं है. फिर इस बुनियाद पर वेस्टर्न लर्निंग का क्रिटिकल एग्जामिनेशन, क्या उसमें सही है क्या गलत. इमाम गजाली ने कहा कि अंधेरे में जो जाएगा लकड़ी इकट्ठी करने, वो लकड़ी के धोखे में सांप उठा लेगा. तो वेस्ट का जो क्रिटिकल एग्जामिनेशन है ट्रू, वो सिर्फ इस्लामी फलसफे की बुनियाद पे हो सकता है. वो किया जाए ताकि उसके सही और गलत का इम्तियाज किया जा सके. और फिर जो इस वक्त इश्यूज हैं, सिर्फ वेस्टर्न लर्निंग ही नहीं बल्कि एज सच ऑब्जेक्टिवली अगर हम देखें दौर हाजिर की क्या हकीकत, दौर हाजिर की क्या उसमें उसके नए पहलू पैदा हुए हैं, क्या मसाइल हैं, क्या इम्कानात हैं. सिर्फ मसाइल नहीं होते, इम्कानात भी होते हैं और मतलब पोटेंशियल्स भी होते हैं. तो दौर हाजिर की क्या प्रॉब्लम्स हैं, दौर हाजिर की क्या पोटेंशियल्स हैं, इन सब के साथ भी फिर उसको एंगेज किया जाता है. और अब मैं इसके आखिरी उस पर आता हूँ इंशाअल्लाह. हाँ, मुझे ये छोड़ना पड़ेगा. मैंने इसमें इस्लामी फलसफे की एक एनालिसिस की थी कि इस्लामी फलसफे को अगर हम समझना चाहते हैं ज़्यादा अच्छी तरह तो दर्जात वजूद, इल्म हुजूरी, इल्म उसूली और माहियत और अवारिस का जो फर्क है समझे. लेकिन ये बातें क्योंकि इम्प्लिसिटली आ गई हैं लिहाजा मैं इसको छोड़ता हूँ. फिर मैं अपने आखिरी स्लाइड तक आता हूँ कि मैंने जिस 2015 में फीका की जो बात की, तो फीका के जरिए हमने अपनी हम्बल लेवल के ऊपर जो काम सैयद हुसैन नसर ये हजरात कर रहे हैं और दीगर लोग भी कर रहे हैं, इस्माइल राजी फारूकी और CSR और बहुत सारे लोग कर रहे हैं जो काम, उस काम में हमने एक अहम कदम ये उठाया है कि हम इस्लामी फलसफे को दीगर ट्रेडिशनल फिलोसफी से जोड़ते हुए, रीस्टेट करते हुए, कॉन्टेम्परेरी टर्म्स में रीस्टेट करते हुए और मॉडर्न फिलोसफी से भी जोड़ते हुए और नए इशूज से भी जोड़ते हुए हम अब तक जो काम किया गया है उसे हम समराइज करें और उसके जो कोर एलिमेंट्स हैं उसको हम ज्यादा अंडरस्टैंडेबल ज़बान में कन्वर्ट करें ताकि हम मेन स्ट्रीम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर वेस्ट और ईस्ट दोनों जगह की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर हम जो लर्निंग है इस लर्निंग को हम एक सही रूप दे सकें. ये हमारा एम है कि हम ऑल इंक्लूसिव फिलोसफी को जो बेसिकली इस्लामिक फिलोसफी पर बेस्ड है उसको हम एकेडमिक सतह के ऊपर ला सकें और उस एकेडमिक प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंक्लूसिव फिलोसफी की बुनियाद पर सारे साइंसेस की
جو ایگزسٹنگ سائنسز ہیں جیسے کہ وہ ایکچولی اسٹڈی کی جا رہے ہیں, ان پہ ریسرچ کی جا رہی ہے اکیڈمک انسٹیٹیوشنز میں, اس کو ہم ایک صحیح ان کے لیے ہم پرنسپلس نکال سکیں. اس پہ ہم نے یونانی میڈیسن پہ کام کیا جس کے بڑے فائدے ہوئے, ٹریڈیشنل میڈیسنس پہ آیورویدا وغیرہ پہ کام کیا جس کے بڑے فائدے ہوئے, نیچرل سائنسز ہیومن سائنسز بحث مجموع کام کیا, اس کی میرے پاس اب وقت نہیں ہے. لا میں کام ہوا, بڑی اچھی چیزیں نکلی, بڑے نئے اصول نکلے جس سے بڑے لا کو ایک اچھا سا رخ ملا. صرف مسئلے حل نہیں ہوئے بلکہ لا کو تھرائیو کرنے کا, پلنے پھولنے کا, ایجوکیشن کے اوپر, سائیکالوجی کے اوپر, لٹریچر کے اوپر یہ سب کام کیے گئے ہیں. انشاءاللہ کبھی مستقبل میں اگر وقت ہوگا تو اب ہم اس پہ ہم بات کر سکیں گے کہ جو اسلامک فلسفی ہے اس کی بنیاد پر الحمدللہ جو اب کام کیا جا رہا ہے, جس میں ایک چھوٹا سا حصہ ہم بھی ادا کر رہے ہیں فقہ ریزولوشنز کی بنیاد پر, اس کام کے میں کیسے کیسے اچھے ثمرات, کیسے کیسے اچھے فروٹس اس کے سامنے آئے ہیں اور علوم کو کیسے اچھے اچھے رخ ملے ہیں, یہ بات ہم کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, اور چند منٹ جو میں نے زیادہ لی اس کی معذرت. کوئی بزم ہو کوئی انجمن جو شعار اپنا قدیم ہے, جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا. جزاک اللہ یوسف امین صاحب, آپ اظہار خیال فرما رہے تھے اسلام اور فلسفے پر. اب میں اپنے ساتھیوں, اپنے رفقا سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ 10 منٹ کا ایک وقت ہے یوسف امین صاحب سے اور استفادے کا. آپ اس ٹاپک کے حوالے سے کچھ بھی سوال جو آپ کے ذہنوں میں ہو وہ یوسف امین صاحب سے کر سکتے ہیں. السلام علیکم. میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ میں علامہ اقبال نے جو ماڈرنٹی کے طور پہ انہوں نے جو میٹافزیکل چیزوں کو, جو ہم اسلامک فلسفی میں جو تمام چیزوں کو لیتے ہیں, تو اس کو سمجھانے کے لیے وہی کو اور ان سب چیزوں کو جو جس پیراڈائم میں مطلب جس کنوے کرنے کے لیے جو طریقے بتائے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, مطلب کس حد تک مفید ہو سکتے ہیں؟ ایک یہ تھا, اور دوسرا یہ ہے کہ آج فلسفی لگ بھگ عملاً دم توڑ رہی ہے, مطلب اس کو وہ اہمیت اور وقت نہیں رہ رہی ہے جو آج سے پہلے کے دور میں رہی. معاف کیجیے, کیا چیز دم توڑ رہی ہے؟ مطلب فلسفی کی جو اہمیت, ٹھیک سمجھ گئے, مقام تھا اس کا. ہلو, میں سمجھ گیا. وہ آپ دیکھ, ہاں وہ مطلب معاملہ آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ عملی پوری روایتوں میں اس کو وہ اہمیت باقی نہیں رہی, اور نیچرل سائنسز اور اس سب میں مشاہدات اور اس سب چیزوں کو دور دی, وہ مقام نہیں دی. اور اس کے بدل کے طور پر بہت ساری سائیکولوجی اور دوسری چیزیں انہوں نے لا کر سمجھانے کی کوشش کی گئی, اس کا بدل ہو سکتا. یہ دو چیزیں ٹھیک. پہلی چیز یہ کہ علامہ اقبال کی جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام ہے, وہ الحمدللہ میں نے کتاب پڑھی ہے, اور میرے بزرگ تھے اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقامات عطا فرمائے, پروفیسر رسول احمد انصاری صاحب, انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس پہ میں تجزیاتی مضمون لکھوں, تو میں نے اس کو پڑھا تھا اس کے بعد کو. تو علامہ اقبال جس دور میں تھے اس دور میں مسلمان پہلے سے, اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ کیوں, لیکن پہلے سے اپنی لرننگ کو بھول چکے تھے. تو چنانچہ علامہ اقبال کے سامنے بھی جو اسلامک لرننگ ہے اس کی بہت مبہم شکلیں تھیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مغربی جو لرننگ ہے, مغربی لرننگ کا جو ظاہری سوفسٹیکیشن ہے اور جو گلیمر ہے, اس کو بھی اس وقت تک اتنا اس کو پینیٹریٹ نہیں کیا گیا تھا, اس کے تھرو نہیں دیکھا جا سکا تھا کہ اس کے پیچھے کتنی فیلسیز ہیں, کتنی سیریس ایررز اس کے پیچھے ہیں. اس لیے علامہ اقبال کے یہاں وہ دونوں چیزیں رہی. علامہ اقبال نے ان کے دور میں اسلامک لرننگ کی جتنی ٹریڈیشنل اسلامک لرننگ کی جو مبہم سی معلومات تھی اس کی بنیاد پر, اور مغربی فکر پہ جو کچھ نقد ہو چکا تھا تھوڑا بہت, اس کی بنیاد پر جو کچھ کہا وہ میکسیمم تھا جو کہا جا سکتا تھا.
لیکن یہ کہ اب الحمدللہ دونوں پہلوؤں سے بات بہت آگے بڑھ چکی ہے. اور اس سلسلے میں بجا طور پہ ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے ٹیکسٹ کون سا ہو جس میں کہ ہم اسلامک فلسفی اور آل انکلوسیو فلسفی کو ہم زیادہ بہتر انداز میں جان سکیں. تو میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ ابھی تک اس سلسلے میں ایسے ٹیکسٹ تیار نہیں ہوئے جس کو ایک عام اسٹوڈنٹ جو بی اے بی ایس سی کے لیول کا ہے وہ اس کو سمجھ سکے. ایسے ٹیکسٹ ابھی تیار نہیں ہوئے ہیں. لیکن جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں وہ نثر کی کتاب اسلامک فلسفی فرام دا اوریجن ٹو دا پریزنٹ، اسلامک فلسفی فرام اٹس اوریجن ٹو دا پریزنٹ، اس کو دیکھ لیں. وہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پورے اس مقصد کو کفایت کرتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ ہوگا. اور یہ کتاب آن لائن دستیاب ہے تو اسے آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اب صورتحال بہت بدل چکی ہے، مغرب کا نقد بھی بہت ہو چکا ہے. چنانچہ نثر کا ایک یہ تبصرہ ہے کہ علامہ اقبال نے نیچے کے بارے میں، جسے ہمارے یہاں زیادہ نیچے کہا جاتا ہے، نیچے کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر وہ ہوتا مجذوب فرنگ اس زمانے میں تو اقبال اس کو بتاتا مقامی کبریا کیا ہے. تو نثر نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ علامہ اقبال نے نیچے کو زیادہ سیریسلی لیا. وہ اتنی بڑی چیز تھے نہیں نیچے اور ان کے خیالات کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مجذوب تھے اور ان کو مقامی کبریا وہ سمجھ سکتے تھے، اور صرف کیونکہ ان کو رسائی نہیں تھی اس لیے وہ نہیں سمجھے. تو اقبال نے ان کو زیادہ سیریسلی لیا نیچے کو. یہ تبصرہ سید حسین نصر کا ہے. تو اب صورتحال بہت بدل چکی ہے اور اب ہمیں اس کو سامنے رکھ کے کام کرنا چاہیے. اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں جہاں تک پہنچایا ہمیں ان کا بہت احترام کرنا چاہیے. اس دور میں انہوں نے اتنا کر لیا، یہ بہت بڑی بات. اب الحمدللہ صورتحال بہت بدل چکی ہے اور آج کے حالات میں اب ہمیں کام کرنا چاہیے اور اس بنیاد پر ہمیں نیا قدم اٹھانا چاہیے، نئے اسلیٹ کے اوپر، نئے فریم ورک کے اوپر. دوسری بات جو فلسفے کی اہمیت کی کمی ہے، فلسفہ کیوں نہ غیر اہم ہوگا جس فلسفے میں سے جان ہی نکال دی گئی. جو فلسفہ اس کے اوپر بیس کیا گیا کہ مادے کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں، سینسری آبزرویشنز کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے علم حاصل کرنے کا، تو وہ فلسفہ تو بیچارہ بہت ہی ناتواں اور ناکام اور غیر متعلق، پوائنٹ لیس وہ ہوگا ہی. چنانچہ ویسٹرن فلسفی ایسی ہی ہے اور اس کو بجا طور پر اس کو اہمیت نہیں دی جاتی. لیکن یہ کہ جو اسلامی فلسفہ ہے، ٹریڈیشنل فلسفہ، ری اسٹیٹڈ اینڈ انگیجڈ ود کنٹمپریری ایشوز، یہ اسلامی فلسفہ تو بہت پاورفل ہے. اور اس کو لیکن یہ کہ اس کو ابھی ایلیٹس کے لیول پر اس کو سمجھا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کی قدر و قیمت سے پورا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. مثال میں آپ کے سامنے صرف 3 نام دوں گا. پاکستان میں اقبال اکیڈمی بہت موقر ادارہ ہے علمی. اس کے 10 سال تک ڈائریکٹر رہے محمد سہیل عمر صاحب. انہوں نے ٹریڈیشنل ری اسٹیٹڈ انگیجڈ اسلامک فلسفی کی بنیاد پر وہاں بڑے بڑے کام کیے اقبال اکیڈمی کے. دوسرا نام میں لوں گا عثمان بکر کا، جو بہت بڑے تھنکر اور اسکالر ہیں ملیشیا کے. انہوں نے اسلامک ری اسٹیٹڈ اینڈ ری انگیجڈ فلسفی کی بنیاد پر انہوں نے ہائی اسکول کا سلیبس، ٹیکسٹ بکس کی تیاری، پھر سیکنڈری ایجوکیشن کا غالباً اس کا بھی سلیبس، ٹیکسٹ کی تیاری ملیشیا کے اندر انہوں نے انجام دی ہے. بہت بڑا کام ہے، اسے دیکھیے. وہ سب ٹریڈیشنل اسلامک فلسفی کے وہ بہت ہی آرڈنٹ اسٹوڈنٹس ہیں عثمان بکر. تیسرا نام میں لوں گا ابراہیم کلیم کا، جو اس وقت زیادہ تر اپنی سیاسی حیثیت میں جانے جاتے ہیں کہ وہ ٹرکش پریزیڈنٹ کے وہ فور موسٹ ایڈوائزر ہیں، لیکن وہ بہت بڑے اسلامک فلسفی کے اسکالر ہیں. اور انہوں نے اس بنیاد پر ترکی کی یونیورسٹی، ہی از این آرڈنٹ اسٹوڈنٹ آف اسلامک فلسفی، اینڈ اس کی بنیاد پر انہوں نے ترکی کی یونیورسٹیز میں ریسرچ کو، ہائی ریسرچ کو ایک بہت ناول اور اوریجنل ڈائریکشن دینے کی کوشش کی. اب صورتحال بدل چکی ہے، لیکن اس کا یہ چیز جو بالکل فطری طریقہ ہوتا ہے کہ جو تبدیلیاں، بڑی تبدیلیاں، بنیادی جوہری اساسی تبدیلیاں آتی ہیں وہ پہلے خواص کی سطح کے اوپر آتی ہیں. یہ ابھی وہاں چل رہا ہے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ زیادہ اس کو وسیع طور پر جانا جا سکے. لیکن اس میں اس وقت جو فور موسٹ نام ہے وہ سید حسین نصر کا ہے.
ان کی کتابوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس سے ہمیں بہت رخ ملے گا، ہمیں اس کی پاور کا پتہ چلے گا اسلامک فلسفی کی، بلکہ فلسفی ایز سچ، یعنی وہ پھر دنیا میں ابھرے گی ایز فلسفی ایز سچ، اسے سارے انسان قبول کریں گے، کیونکہ فلسفی ایک ایسی چیز ہے جس میں عقیدے کے بغیر بھی جسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو یہ جان کے تعجب ہوگا کہ رومن کیتھولک چرچ کی جو تھیولوجی ہے اس کو سب جانتے ہیں، تومس ایکوائنس نے بنایا تھا 12ویں یا 13ویں صدی کے اندر۔ تومس ایکوائنس کی کتابوں میں جب وہ تھیولوجی ڈیولپ کر رہا تھا رومن کیتھولک چرچ کی، اس وقت 500 ریفرنسز ابن سینا کی موجود، 500 ریفرنسز ابن سینا کی موجود۔ تو انشاءاللہ پھر یہ جو جسے ہم آج اسلامک فلسفی کہہ رہے ہیں، یہ پھر اسلامک کا ٹیگ اس میں سے نکل جائے گا، یہ دا فلسفی کے طور پر انشاءاللہ پوری دنیا میں، اور فقہ کی کوشش یہی ہے کہ ہم اسلامک فلسفی کو دا فلسفی کے طور پر اپنے مین اسٹریم اکیڈمک انسٹیٹیوشنز میں لائیں، اس طور پہ انشاءاللہ یہ جانی جائے گی۔ یہ عمل شروع ہو چکا ہے، میں نے 3 بڑے نام آپ کے سامنے رکھے، اور ان وہ جو بہت اہم آدمی ہیں اس وقت سینٹرل فگر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیر ہمارے ساتھ رکھے، سید نصر وغیرہ، ان کی چیزوں پر میں نے آپ کے سامنے نام کیا۔ اور کوئی رفیق، ابھی 3 منٹ بچے ہوئے ہیں، آپ سوال کوئی اگر ہے کسی کا تو کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں ایک نئی امنگ کے ساتھ اٹھنا چاہیے، حالات بدل چکے ہیں اور ایک ایجابی اور تعمیری پروسیس شروع ہو گئی ہے، اس کے ساتھ اٹھیے، ہمیں اسے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہم نصر کی جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا اس کو دیکھ سکتے ہیں، فقہ ریزولوشنز بھی دستیاب ہیں آن لائن، ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور ایک نئی چیز جو ایک شروع ہو چکی ہے پورے عالم اسلام کے اندر، اور امید یہ ہے کہ پوری عالم انسانیت کے اندر بھی اس کی جھلکیاں، اس کی لہریں شروع ہو چکی ہیں، تو اب اس کے لیے ہمیں اٹھنا چاہیے۔ اگر سوال پوچھ سکتے ہیں اعظم بھائی؟ جی 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 ضرور۔ جی مولانا یوسف صاحب، میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مطلب آج کے دور کے اعتبار سے اگر ہم خصوصی طور پر اسلامی فلسفہ تعلیم کی بات کریں تو دیکھتے ہیں نا کہ اسلام کا جو مطلب فلسفہ ہے، تعاون علی البر والتقوی، یدون علی الخیر، کونوا قوامین بالقسط، تو ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں یا پھر ہم اپنے ہی تعلیم اور تعلیمی ادارے کی اگر بات کریں تو اس کی اگر امپلیمنٹ کرنے کی اگر ہم کچھ صورتیں اگر نکالیں کہ کیا مطلب شکلیں ہوں جس کے ذریعے ہم ان اقدار کو مطلب فروغ دے سکیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ یہ چیز میں جاننا چاہتا ہوں۔ جی، اس کے لیے ہمیں پرانی تعلیمات اور سنت کی تعلیمات اور جو فقہا نے اور جو دینی علماء نے جو ہماری پوری تاریخ میں کام کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اور ہماری جو علم مطلب ہمارا جو ایجوکیشنل سائنس ٹریڈیشنل ہمارا تھا وہ بھی الگ سے تھا، وہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ وہ بڑی ڈیٹیلڈ اسکیمز ہیں، بڑی تفصیلات ہیں، وہاں پر جن باتوں کو قرآن اور سنت میں احکام کے طور پہ بتایا گیا ہے وہ باتیں وہاں پر پھر ایک بالکل ایک بہت کوہیرنٹ اور کمپلیٹ سائنس کے طور پر وہاں موجود ہیں۔ جو ہماری ٹریڈیشنل ایجوکیشنل سائنس ہے اس کی بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ تو ظاہر ہے دس از اے بگ تھنگ، آئی کین ناٹ، میں خود اس کو نہیں کر سکتا تو میں دوسرے حضرات کو گریجویشن اسٹوڈنٹس کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ڈائریکٹلی اس کو کریں، لیکن فارچونیٹلی یہ کام کسی حد تک بڑے لوگوں نے، جس کو میں نے کہا کہ ری اسٹیٹمنٹ اور ری انگیجمنٹ جو اسلامک لرننگ کا ہے، صرف فلسفی کا ہی تھی بلکہ لرننگ کا بھی، میں نے یہ بھی کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ یہ اسپیکٹرم ہے اسلام میں، ایک اینڈ پہ میٹا فزکس ہے، دوسرے اینڈ پہ البیرونی کا سائنس ہے۔ تو اسلامک لرننگ جس کا اوپر کا حصہ فلسفہ کہہ سکتے ہیں، ہم نیچے کا حصہ ٹریڈیشنل علوم کہہ سکتے ہیں، یہ ری اسٹیٹڈ، ری انگیجڈ، اور پھر ان کی بنیاد پر آج کل پھر کچھ پازیٹیولی کچھ پرنسپلز پیش کرنا سائیکالوجی میں، ایجوکیشن میں، یہ کام بھی ہوا ہے۔ مثلا سائیکالوجی میں بداوی کا کام ہے، اور ایجوکیشنل اس میں نصر کا بھی کام ہے، ایجوکیشنل اس میں عثمان بکر کا کام ہے۔ تو الحمدللہ اس حد تک یہ ہماری ذمہ داری ضرور بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں، جس میں کہ اسلامی جو پوری اپروچ ہے، جس میں سب سے اوپر تو قرآن سنت کی تعلیمات اور اسلامی علماء کی تشریحات ہیں،
پھر ہماری ٹریڈیشنل جو اسلامک ایجوکیشنل سائنس ہے وہ ہے جس کو کہ ان حضرات نے عثمان بکر وغیرہ نے ایک کنسائز فارم دیا ہے اور کانٹمپریری انڈرسٹینڈیبل فارم دیا ہے. پھر اس کی بنیاد پر انہوں نے پروگرامس بھی بتائے ہیں کہ پرائمری لیول پہ ہم کیا کریں, ہائی اسکول لیول پہ ہم کیا کریں. ان چیزوں کو آپ دیکھیے, ان چیزوں سے آپ فائدہ اٹھائیے. اور مثال کے طور پہ میں نے ایک ایجوکیشن سائنس کی ایک ورک شاپ میں یہ بات رکھی کہ میمورائزیشن کی کتنی اہمیت ہے. آج کل بہت اس کو وہ کیا جا رہا ہے ویسٹرن ایجوکیشنل فلسفی کی بنیاد پر پورا زور کریٹیکل ڈیولپمنٹ پہ دیا جاتا ہے, سوری کریٹو ڈیولپمنٹ پہ دیا جاتا ہے. میں نے وہاں دکھایا کہ میمورائزیشن جو ہے وہ کتنا اہم ہے لرننگ کے لیے, اور کریٹیوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی میمورائزیشن کی کتنی امپورٹنس ہے. میمورائزیشن از ناٹ اینٹی کریٹیوٹی, it supports, it tremendously supports creativity and it is something else. Creative ability کے لیے ایک طرح کی ایجوکیشن ہم دیں, لیکن میمورائزیشن کی بہت اہمیت ہے, اور میمورائزیشن از این انڈسپینسبل بیسس فار کریٹیوٹی. یہ میں نے اس میں دکھانے کی کوشش کی تھی. لیکن میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ ان چیزیں ابھی بکھری ہوئی ہیں, ان کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر ان کو جس حد تک بھی وہ اکٹھی ہو سکے اس حد تک اپنے اپنے کانٹیکسٹ میں اس کو ریزنیبلی جتنا اس کا حصہ ہم ایک پریکٹیکل پروگرام کے طور پہ لا سکتے ہوں. ہر چیز میں تدریج ہوتی ہے, ماحول کا اثرات اور ماحول کے تقیدات ہوتے ہیں, اس پہ ہم لانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو میں اپنے ینگ لسنرز سے میں یہ کہوں گا کہ وہ اس کام کو they should immediately try to link up with some seniors. جو اس ایریا میں جو لوگ اب سینئرس ہیں جو پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ لنک اپ کر کے وہ کریں, کیونکہ اس طرح سے ان کا وہ زیادہ مفید اور یوزفل وہ کام ہوگا ان کا, اس پہ مسٹیکس وغیرہ نہیں. ابھی کٹ اینڈ ڈرائیڈ چیزیں ابھی نہیں ہیں, تو جو ینگ لوگ کوشش تو کریں لیکن سینئر سے لنک اپ ہو کے کوشش کریں. جزاک اللہ یوسف امین صاحب. ہمارا یہاں وقت ختم ہوتا ہے, نماز کا بھی وقت قریب ہو گیا, اور میں شکر گزار ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں یوسف امین صاحب کا. اپنے قیمتی وقت ہم ثقافت ممبران کے لیے نکالا, اور یہیں پر ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. علی بھائی کوئی اعلان ہے تو اعلان کر دیجیے آپ, نہیں تو یہاں پہ پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ. معافی چاہتا ہوں, ایک سوال تھا میرا چھوٹا سا, صرف یہ پوچھنا تھا عثمان بکر صاحب کا جو آپ نے یہ کیا ہے ان کی جو نالج کہاں سے ملے گی, انٹرنیٹ پہ کوئی لنک وغیرہ ہے؟ جی 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 ان کے اوپر آن لائن بہت ذرائع ہیں, اور ان کی کئی کتابیں بھی آن لائن اویلیبل ہیں, جیسے کہ کلاسیفیکیشن آف نالج بہت اچھی کتاب ہے لیکن ذرا ہائی اسٹینڈرڈ کی ہے. تو ان کی اور تفصیلی چیزیں ہیں, ان کے کچھ بلاگس ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں, اس کے ذریعے سے آپ ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں آن لائن. آپ لنک ذرا شیئر کر دیجیے گا گروپ پر. یہ تو میں وعدہ نہیں کرتا, میں کوشش کروں گا اگر کچھ لنکس میرے وہ ہو گئے تو میں آپ کو مطلب کوشش کروں گا کہ آپ کے جو یہ منتظمین ہیں ان تک میں پہنچاؤں. لیکن یہ کہ ایک آرڈنری سرچز جیسے آپ کرتے ہیں, ان سرچز کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ سرپ آ جائیں گے اس کا. میں بھی اگر کیونکہ میرے بہت سارے ایریاز ہیں کام کے, تو میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا, لیکن اگر کچھ چیزیں مرتب ہو گئی تو میں ضرور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے منتظمین تک وہ لنکس میں پہنچا دوں. ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ آپ کا نام نوٹ کر لیں اور آپ تک پھر ان لنکس کو پہنچا دیں انشاءاللہ. تو میں آرگنائزر دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اب ہم کو اجازت ہے, پروگرام ختم ہو گیا؟ جی جی ہاں اچھا شکریہ.